ماں کا حق جو ہے جانے والا ساتھ لے جائے تو جانا اس کے لیے آسان نہیں ہے. ماں کو بتایا کہ تیری بد دعا جو ہے قبر کا عذاب. جانے والے کے لیے قبر کا عذاب کیا ہے؟ ماں کی بد دعا. تو یہ زندہ ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری بد دعا اس کے لیے عذاب نہ بن جائے، تو دعا دے. قرضہ لینے والا جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو اسے قرضہ معاف کر دے، اس کے لیے عذاب بن جائے گا. اور اگر اس کا کوئی وارث دے سکے دے دے، ورنہ اسے معافی لے لی جائے فوری طور پر. کسی نے حق کے بدلے پہ وہ لے کے چلے گئے جانے والے، حق معاف کرا لیے جائے، پھر آسانی ہو جاتی ہے. اس طرح کے تعلقات آزاد کرا لو جانے والے کے. کیا آزاد؟ دینے والے کو معاف، لینے والے سے معاف، بزرگوں سے معافی، بچوں سے پیار، اللہ عادل کے آس فارغ ہو گئے. یعنی کہ بالکل آزاد ہو کے جاؤ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت آزاد رکھو اپنے آپ کو. قرضہ خاص طور پر جو ہے یہ مرنے والے کے لیے بڑا سخت تکلیف دہ ہے، قرضے میں مرنا اور ماں کی بد دعا میں مرنا اور دل آزردہ کرنا اور جو ہے خاص طور پر کوئی ایسی قواتیں کرنا جسے آپ شرعی احکام کے خلاف کہتے ہو. اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہا کرو تاکہ گناہ بھی سرزد ہے. توبہ کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے، قبر میں آنا آ جائے. گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو، گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو. فوری طور پر توبہ، ہر وقت توبہ. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. قبر کا عذاب باقی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے خیریت ہے. بھائی یہ انسانوں کی لین دین صاف ہو جائے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ مولوی نے بتایا مرنے کا منظر، موت کے بعد، موت کا منظر، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا منظر، کس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا رحم نہیں ہوتا سارا. آپ کمال کرتے جا رہے ہو. ایک اولاد میں کوئی ایک آدمی مل جائے نا کہ میرے والدین پر رحم کرتے، اولاد پر رحم ہو گیا. اس مرنے والے آدمی کے اپنے خاندان میں کوئی پرانا بزرگ دادا جو ہے یہ کہ یہ میری اولادوں کو رحم کر تو رحم ہو گیا. کوئی امت کے لیے دعا کرنے والے ہزار فقیر بیٹھے ہوئے اس امت پر رحم کر تو رحم ہو گیا. مولوی جو چاہتا ہے کہ مطلب یہ اس کا عذاب ہے قبر کا، عذاب قبر کا کسی نے دیکھا نہیں ہے تو قبر کا عذاب بیان کرنے والا قبر کا عذاب بیان غلط کر رہا ہے. بتایا زندہ آدمی کو جا رہا تھا کیا کہ جان کرو قبر میں عذاب ہوگا. یہ عذاب ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس قبر میں عذاب. حضور پاک نے تو فرمایا اور کسی نے نہیں کہا. اس لیے آپ اس باتوں کا نہ ڈرا کرو، ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو موت کا منظر مرنے کے بعد. یہ جھوٹی بات ہے. مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، حدیث کی پوری حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا. حضور پاک نے فرما دیا. صحابہ کرام گئے خفیہ طور پر آپ کے پاس، سرکار اسے اوپنلی نہ کہا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر مطلب عمل ہی نہ کریں. کیا آپ نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پورا پڑھ لیا، محمد رسول اللہ، جنت میں داخل ہو گیا. اچھا باقی رہ گیا نظام ہے شریعت. شریعت ایک اجتماع، ایک واقعہ، سوسائٹی، سماج، معاشرہ، حکومت، یہ سارا کام کرنا ہے، اس کا نام شریعت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کیا؟ اللہ ایک ہے اور حضور پاک اللہ کے رسول ہے. تو بس یہ اس بات پہ پورا ایمان آ جائے تو ایمان مسلمان ہو گیا. جس وقت میں نے بتایا کہ پہلے جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا حضور پاک کے پاس حاضر ہوتا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ فرماتے چل کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. بندہ مر گیا تھوڑی دیر کے بعد تو کدھر چلا گیا؟ وہ جنت میں چلا گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شخص مر گیا تو وہ مسلمان ہی ہوگا، جنت میں جائے گا. یہ آپ لوگوں اور آپ کے مولوی صاحب کے درمیان جھگڑا ہے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کے مر جاؤ، اس نے نہیں جان دینا آپ کو. تو اس لیے آپ اپنا کلمہ ایک ہی بار پڑھ لو تو پھر آپ سیدھے سادے خیریت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو دوزخ میں بھیجا چلا جائے. دوزخ میں بھیج دیا میں تو کافر کہیں گے چلو اچھا رہا نا، تم تو ہمیں مسلمان کرتے تھے، تم بھی ادھر ہی آ گئے تو پھر ہم بہتر تھے ایسے رہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی واقعہ. مسلمان جنت میں ہی جائے گا، مسلمان ہونا ہی جنت ہے اور حضور پاک پر ایمان لانا ہی جنت ہے. جو حضور پاک کے دشمن ہوئے وہی دوزخ ہے. اور جس کو حضور پاک کے دشمن ہے، حضور پاک کا نام لینا، ویسے بھی آپ کے کسی محبوب کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو.
تو اللہ کے محبوب کی تعریف کرنے والا تو پھر اللہ ہی مہربان ہی ہے کہ اور کیا ہے؟ سیدھا سادہ بات ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف کرو بس اللہ مہربان ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو، اللہ اور اللہ کے فرشتے کے ساتھ ہی ہو جاؤ تم بھی لوگ، درود بھیجتے ہو۔ جس نے درود بھیجا دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے، اسے کوئی بھیج سکتا ہی نہیں ہے۔ اور بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو دوزخ میں بھیجے؟ پاگل نہیں آپ لوگ کہ مولوی ہے اور کوئی نہیں ہے، کتابیں لکھنے کے شوق میں مطلب ہے۔ جو شخص حضور پاک کا چاہنے والا ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے، اسے دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ حوالہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ ان میں آپ ہوں؟ تو جن میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، جن کے دل میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، پھر دوزخ کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب دے وانت فیم اور آپ ان میں ہوں؟ یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹ فرما دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں پر عذاب ہو جن میں آپ ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو اس امت سے پیدا کر دیا۔ اب آپ کا خود دیکھو، شکر ادا کرو۔ شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کرو۔ دونوں کا پرابلم نہیں ہے آپ کو، پرابلم زندگی کا ہے۔ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تکلیف میں نہ گزرے، عاقبت کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا۔ اس آدمی کا اندیشہ ہے جس نے پیسہ سود پر اپنے ہاتھ سے دیا، ذاتی پیسہ سود پر لگا دیا۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے حضور پاک کی شان میں تھوڑا سا کمزور فکر کر دیا، اس کو اندیشہ ہے، باقی اندیشہ کو نہیں۔ اس لیے آپ یہ خیال کرو حضور پاک کے بارے میں بہت احتیاط ہو، محبت کا لفظ ہو، اور پیسوں کا استعمال جائز ہونا چاہیے، اور ماں باپ کی قدر حفاظت۔ عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب مسلمان